سینئر تجزیہ احتشام الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے ٹیلی گراف کے اندر جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے اندر بہترین پولیٹیکل ڈپلومیسی کا ذکر کیا گیا، ساتھ ہی اس کا سہرا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دیا گیا؟ دیکھیں جی، سن 2025 جو اب ختم ہونے میں 2-3 دن رہ گئے، یہ سارا سال پاکستان کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہماری حکومت اور یہ ہائیبرڈ سسٹم کے نام ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سال میں جو پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی ہیں سفارتی میدان میں، سیاسی میدان میں، ملٹری کے میدان میں، آج ساری دنیا اس کی معترف ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ایک ہفتے میں یہ 5ویں بڑی سٹوری ڈیلی ٹیلی گراف کی آئی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا واشنگٹن ٹائمز کی سٹوری آئی، پھر فائنینشیل ٹائم کی سٹوری آئی، پھر ڈپلومیٹ کی سٹوری آئی، پھر فورن افیئرز ایک بڑا واشنگٹن میں ریپیوٹیڈ ریسپیکٹیبل جس کو کہنا چاہیے میگزین ہے اس کی آئی، اور پھر یہ ڈیلی ٹیلی گراف کی۔ یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ پاکستان نے جس انداز سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، وہ خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب نے، اور یہ سارا کچھ اس وقت ہوا کہ جو 4 دن کی لڑائی میں پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اپنے سے ساتھ بڑا دشمن ہے، اس کو شکست دی۔ تو ساری دنیا نے اس کو نہ صرف سراہا بلکہ دنیا کے جو بڑے بڑے ڈیفنس کے ادارے ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں ناروے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، سویڈن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، اسی طرح آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ میں جو ان کے ڈیفنس کے ادارے ہیں، انہوں نے بڑا ایک کمپیریزن اس پہ اسٹڈی کی اور بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان نے، خاص طور پہ پاکستان کی ایئر فورس نے، جو ہندوستان کی ایئر فورس کو بالکل مفلوج کر دیا۔ اور ابھی تو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 7 جہاز جو گرائے تھے پاکستان کے ریڈار پہ، تو کہا جا رہا تھا کم از کم 15 اور جہاز تھے جن کو گرایا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اس کو اوائڈ کیا۔ یہ سارا کچھ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی حکمت عملی، پاکستان کی بہترین ملٹری اسٹریٹجی اور پاکستان کی جس کو کہنا چاہیے ولولہ انگیز قیادت، اس نے ایک پاکستان کو اس مقام پہ آج لے کے گئے ہیں کہ ایک مدت کے بعد پاکستان جس کو کہتے ہیں واقعی آج ریلیونٹ ہو گیا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک فورس ایسی بن کے سامنے آیا کہ دنیا آج ان کو محسوس کر رہی ہے۔ اور سیکیورٹی کے میدان میں آپ دیکھ لیں، چاہے مڈل ایسٹ ہو، چاہے ساؤتھ ایشیا ہو یا بیونڈ ایریا، تو پاکستان کی نہ صرف ملٹری طاقت کو سراہا جا رہا ہے بلکہ اس کی سفارتکاری، ملٹری سفارتکاری، جس میں آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر ہمارے جہاں جاتے ہیں، چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنا ہو تو فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ جب جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں سعودی عرب، تو محمد بن سلمان کو ملتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ولی عہد اصل حکمران ہے، ساتھ فیلڈ مارشل ہوتے ہیں۔ ایران جا رہے ہوں، کسی جگہ جا رہے ہوں، چائنا جا رہے ہوں، تو یہ کیا چیز شو کر رہی ہے کہ ایک بہت بڑی سینرجی پاکستان میں پولیٹیکل اور ملٹری لیول پہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ وہ اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ آج دنیا کے انٹرنیشنل جریدے، اخبارات اور جس کو کہنا چاہیے منتھلی میگزین جو ہے نا، ویکلی میگزین، سارے اس کو سراہ رہے ہیں۔ اور یہ بڑا واضح طور پہ ہندوستان کی جو اس وقت آئسولیشن تنہائی ہو چکی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے، میں آج خبر پڑھ رہا تھا، ہندوستان سے خبر آ رہی تھی کہ 2025 کا سال ہندوستان کے لیے ورسٹ ترین سال تھا، جس میں انہوں نے ہر طرح کی ناکامی دیکھی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان جو ہے نا، اس کا ہر طرح سے ایک ایج رہا۔ تو یہ تو میرا خیال ہے جی، یہ الحمدللہ ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور بس ایک کا کمی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیکیورٹی کے کچھ حالات ہیں، یہ کچھ بہتر ہو جائیں، اگرچہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، دہشت گردی ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل بھی، اکنامک بھی، اس میں بہتری تو آئی ہے۔ مزید اگر بہتر ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کمیٹی آف نیشن میں الحمدللہ ایک بہت بڑا پلیئر ثابت ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جب مڈل ایسٹ کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا نام لیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں پاکستان ایک بہت ہی ایکٹیو پلیئر ہے، اور یہ پاکستان جو ہے نا، وہ جس طریقے سے سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آیا ہے، تو پاکستان سے کنسلٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو آپ 11-12 دن کی لڑائی ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کی، اس میں بھی آپ نے دیکھے کہ پاکستان کتنا ریلیونٹ تھا۔ فیلڈ مارشل صاحب کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ آپ ایران کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ان سے بات کیجیے اور معاملات بہتر کیجیے۔ تو ہر بات میں پاکستان کو کنسلٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو مارکا ہندوستان کے ساتھ ہوا، جس میں اللہ نے ہمیں جیت دی، وہی مڈل ایسٹ میں تو آئی وانٹ مینس ورڈ کہ جو ہمیں بالکل پوچھا نہیں جاتا تھا، اور ہندوستان کو آپ دیکھ لیں، سعودی عرب، UAE اور قطر میں جتنی پذیرائی تھی، وہ بالکل ٹیبل ٹرن ہو گئے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جب ڈیفنس کا معاہدہ ہوا، اس کے بعد ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔
8 ممالک اور تیار ہیں جس میں بنگلہ دیش بھی ہے، اسلامی ملک جو چاہتے ہیں کہ وہ اس جس کو کہتے ہیں ڈیفنس معاہدے کا حصہ بنے. تو یہ کیا چیز شو کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کی کیپیبلٹیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، ہر محاذ پہ ہے. اور الحمدللہ سفارتی محاذ پہ آپ نے دیکھے پہلگام کے بعد ہندوستان جتنا ننگا ہوا ہے ہر لحاظ سے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور ہندوستان نے پوری کوشش کی تھی کہ پاکستان کو بدنام کرے اور یہ کہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہے، لیکن سب دنیا نے سوال پوچھے، امریکہ نے پوچھے، یورپین یونین نے پوچھے، اخبارات انٹرنیشنل اداروں نے پوچھے کہ بھئی بتائیں ثبوت کہاں ہے، ثبوت کے بغیر آپ بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے جی یہ ٹیلی گراف کی سٹوری جو ہے آنے کے بعد تو لگتا ہے کہ 2025 سال جو اب ختم ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی ڈھیروں کامیابی ہیں، ان کا بڑے زبردست طریقے سے اعتراف کیا جا رہا ہے. جی احتشام صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اگر ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تب بھی پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشنز ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن اب کی بار خصوصی طور پر پولیٹیکل ڈپلومیسی کا ذکر ہونا کیا ثابت کرتا ہے کہ پاک بھارت جنگ اس کی وجہ ہے؟ کیونکہ آرٹیکل کے اندر ایک بات کہی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایبی گیٹ حملے کے ملزم کی امریکہ حوالگی ٹرمپ انتظامیہ سے قریبی تعلقات کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنی. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ تو یہ بھی ہے کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا واضح طور پر اتنی بڑی فتح حاصل کرنا واضح طور پر ٹرننگ پوائنٹ ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں، ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم پہ جتنا زبردست طریقے سے کوآپریشن چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ امریکہ کو بھی احساس ہے کہ جی یہ 9/11 جیسا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے. داعش کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں، اسی طرح سے TTP ہے، افغان طالبان اور القاعدہ کے لوگ بیٹھے ہیں. وہ جو ہے نا وہ خطے کے لیے اور امریکہ کے لیے جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کوئی مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم میں جس کو کہتے ہیں تعاون کو بہت بڑھا دیا. باقی آپ دیکھ لیں پاکستان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی امریکہ کے ساتھ ہے، جس طریقے سے پاکستان نے وہ شریف نامی بندہ افغانی جس نے آپ نے یاد ہوگا جس وقت امریکی افواج 2021 میں افغانستان سے آ رہی تھی تو ایک بہت بڑا دھماکہ ایئرپورٹ پہ کیا تھا جس میں 13 جو ہے نا وہ امریکی بھی مارے گئے تھے، 125 کے قریب ٹوٹل لوگ مارے گئے تھے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت سے ناراض تھے کہ جس نے کیا اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ پاکستان نے اس کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، جو کہ ہمارا معاہدہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو دیں. اس کے بعد سے ہمارا بہت زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن پہ اعتماد بڑھ گیا. نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج امریکہ میں بھی پاکستان کی پذیرائی ہے، پاکستان کو اقتصادی طور پہ بھی مزید آفر کی جا رہی ہیں کہ جی آپ اپنی ایکسپورٹ کو اور بڑھا سکتے ہیں، ریلیف کیا جا رہا ہے. ٹیرف کے معاملے میں بھی یورپین یونین 2027 میں دیکھ لیں GSP پلس جو ہے نا وہ اس کا اسٹیٹس جو ہے نا دوبارہ ریویو کر دے گا ہوپفلی. تو یہ ساری چیزیں شو کر رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنے کارڈ بڑے خوبصورت طریقے سے کھیلے ہیں، سیاسی محاذ پہ، سفارتکاری کے محاذ پہ اور ملٹری محاذ پہ. تو اب اسی وجہ سے کہ لوگ آج مصرف ہیں اور امریکہ جو ہے وہ تو پاکستان کو ہر بات میں آگے رکھ رہا ہے. ابھی دیکھیں غزہ کے معاملے میں اب جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے اس میں آپ دیکھ لیں اوریجنلی تو اب تقریباً 54 ممالک تھے، اب 19 ممالک رہ گئے ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں یورپ کے ممالک بھی ہیں، 8 اسلامی ملک بھی ہیں، سعودی عرب ہے، انڈونیشیا ہے، قطر ہے، باقی ممالک ہیں. تو پاکستان کو اس میں شامل کیا گیا. ابھی فیصلہ ہونا ہے اور کچھ طریقہ کار طے ہونا ہے، کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ غزہ میں جائے اور جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو تناع کرنا، ڈس آرم کرنا، حماس کو اسلحہ لینا. تو پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ آپ کا کام ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے ہمارا آمنا سامنا ہو. تو اس کو وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.